الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ اور گنتی کے ان چند دنوں میں اللہ کا ذکر کرتے رہو، پھر اگر کوئی شخص جلد 2 ہی دنوں میں چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو تیسرے دن بھی رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ اس کے لیے ہے جو ڈرتا ہے۔ ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم سب اللہ ہی کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ بعض لوگ وہ ہیں کہ دنیاوی زندگی میں آپ کو ان کی بات بھلی لگتی ہے، وہ اپنے دل کے حال پر اللہ کو گواہ بھی بناتے ہیں، حالانکہ وہ سخت ترین دشمن ہیں۔ اور جب پیٹھ پھیرتے ہیں تو زمین میں اس بات کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں کہ فساد برپا کریں اور کھیتیوں اور جانوروں کو ہلاک و برباد کریں، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو غرور ان کو گناہ پر کمر بستہ رکھتا ہے۔ ان کے لیے دوزخ ہی کافی ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ محترم سامعین، قرآن کریم کی پہلی آیت میں تو قیام منا اور رمی جمرات کے متعلق بیان ہے۔ یہ آیت جو اس جگہ احکام حج کے سلسلے میں آخری آیت ہے، اس میں حجاج کو منا میں قیام و جمرات پر کنکریاں مارنے کے متعلق ہدایت فرمائی جاتی ہے۔ گویا یہاں اس مسئلے کی وضاحت کی گئی کہ منا میں قیام اور جمرات پر کنکریاں مارنا کب تک ضروری ہے۔ اس میں اہل جاہلیت کا اختلاف رہا کرتا تھا۔ بعض لوگ 13ویں تاریخ ذی الحجہ تک منا میں قیام اور جمرات پر رمی کرنے کو ضروری سمجھتے تھے۔ اس سے پہلے 12ویں تاریخ کو واپس مکہ آ جانے والے کو گناہگار کہا کرتے تھے۔ اسی طرح دوسرے لوگ 12ویں تاریخ کو چلے آنا ضروری سمجھتے تھے اور 13ویں تک منا میں ٹھہرنے کو گناہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ اس کی اصلاح آیت میں اس طرح کی گئی ہے کہ جو شخص عید یعنی 10 ذی الحجہ کے بعد
صرف 2 دن مینا میں قیام کر کے مکہ واپس آ جائے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، اور جو تیسرے دن تک مؤخر کرے یعنی 13ویں کو واپس آئے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ چنانچہ مسئلہ اب بھی یہی ہے کہ حجاج کو اختیار ہے جس پر چاہے عمل کریں، البتہ اولا اور افضل یہی ہے کہ تیسرے دن تک ٹھہریں۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ جو شخص دوسرے دن غروب آفتاب سے پہلے مینا سے مکہ چل کر آیا اس پر تیسرے دن کی رمی یعنی جمرات پر کنکریاں مارنا واجب نہیں، لیکن اگر آفتاب مینا میں رہتے ہوئے غروب ہو گیا تو پھر تیسرے دن کی رمی کرنے سے پہلے مینا سے واپس مکہ آنا جائز نہیں۔ البتہ تیسرے دن کی رمی میں یہ رعایت رکھی گئی ہے کہ وہ زوال آفتاب سے پہلے صبح کے بعد بھی ہو سکتی ہے۔ احکام حج کے خاتمے پر بھی تقوی کی تاکید فرمائی گئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ خاص ایام حج میں جب کہ اعمال حج میں مشغول ہو اس وقت بھی اللہ سے ڈرتے رہو، احکام حج میں کوتاہی نہ کرو، اور بعد میں بھی اپنے حج پر مغرور نہ ہو کہ دل میں اپنی بزرگی اور بڑائی کا خیال آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور گناہوں سے بچنے اور پرہیز کرنے کا اہتمام کرو۔ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقت کے انجام کا تذکرہ کیا ہے۔ اوپر 2 قسموں کے انسانوں کا ذکر تھا کہ آخرت کے قائلین و معتقدین کا اور آخرت کے منکرین و منافقین کا۔ اب منافقین کے بیان سے ان 2 قسموں کی تفصیلات کا آغاز ہو رہا ہے۔ مذکورہ آیات کے شان نزول کے بارے میں لکھا ہے کہ قبیلہ ثقیف کا ایک شخص اخنس بن شریق تھا۔ وہ ظاہری طور پر اسلام کا ہمدرد اور غمخوار معلوم ہوتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارکہ میں آتا تو بڑے لمبے چوڑے دعوے کرتا، بات بات پر قسمیں کھاتا، لیکن یہ جب مجلس سے اٹھ کر چل دیتا تو طرح طرح کی شرارتوں میں لگ جاتا۔ اسی کے متعلق ان 3 آیات کا نزول ہوا، لیکن یہ ہر اس شخص پر صادق آتی ہے کہ جو اس منافقانہ خصلت و فطرت کا آدمی ہو، جو کہ بظاہر اسلام اور مسلمانوں کی ہمدردی کے لمبے چوڑے دعوے کرتا ہو، بات بات پر اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہو، لیکن حق بات سے الجھتا ہو، شہر میں فتنہ و فساد کی آگ بھڑکاتا ہو، اور اپنے غرور میں اللہ تعالیٰ سے سرکشی و بغاوت کرتا ہو، ایسے لوگوں کا انجام بتلایا گیا ہے کہ ان کے لیے جہنم تیار ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اپنی زندگی میں حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے، اور جن کو یہ سعادت نصیب ہو چکی ہے ان کو بار بار اپنے گھر کی حاضری کی دولت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ ایمان پر قائم رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔